حدیث ہے، خود یہ بھی امام باقر علیہ السلام سے ابن جندب سے روایت یہ پیش کی گئی ہے کہ کچھ کوالٹیز ایسی ہیں کہ جو دنیا میں بھی خیر ہے اور آخرت میں بھی خیر ہے. اگر یہ کوالٹیز آپ کے اندر ہیں، دنیا میں بھی آپ کے لیے خیر ہے اور آخرت میں بھی خیر ہے. پہلی، انسان کے پاس وہ تقوی کہ جو اسے حرام الہی جو اللہ نے حرام کیا اس سے دور کر دے، یعنی ایسی پاور کہ جو حرام سے آپ کو روک دے. تقوی کے معنی کیا ہے؟ پرہیزگاری. پرہیزگاری کس سے؟ وہ چیزیں جو منع کی گئی ہیں. اگر آج کی لینگویج میں دیکھیں تو تقوی ایک ایسا سافٹ ویئر ہے کہ جس کے اندر انسٹالڈ ہو جائے اس کو وہ حرام کام سے دور کر دیتا ہے. یہ پہلی کوالٹی. اگر یہ کسی کے پاس ہے، تقوی الہی کسی کے پاس، پرہیزگاری یعنی خوف خدا ہونا کہ حرام کام نہیں کروں میں، اگر یہ ہے تو یہ ایسی کوالٹی ہے کہ جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں بچا دیتی ہے. تو میں اپنی زندگی میں دیکھوں عزیزان محترم، میرے اندر تقوی کا کون سا سٹیج ہے؟ وہ بھی یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کتب علیکم الصیام، ماہ مبارک رمضان کی جو قرآن کی آیت ہے کہ تمہارے لیے بھی روزوں کو واجب کیا گیا جیسے تم سے پہلے والی قوموں پہ تھا، لعلکم تتقون، شاید تم تقوی اختیار کر سکو. شاید تم یعنی روزہ تقوی. یا مثلا سورہ بقرہ کی آیات جو شروع کیا تو قرآن ہدایت ہے کس کے لیے؟ ھدی للمتقین، یعنی جنہوں نے تقوی اختیار کیا یہ کتاب اس کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے. تو کبھی میں نے سوچا بیٹھ کے کہ تقوی ہے کیا؟ کیونکہ بعض لفظ ایسے ہیں جو ہم نے بچپن سے سنے ہوتے ہیں لیکن اگر روک کے پوچھ لو تو معنی بھی نہیں پتا ہمیں. ہوتا ہے مطلب ٹیسٹ ہوتا ہے نا کبھی کبھی معاشرے کا. ابھی کل میں بولتا ہوں کسی کو موبائل پکڑ کے سب سے 2-4 لفظ دے دیتا ہوں، سب کے انٹرویو ویڈیو بنانا شروع کر دیں تو بعض اوقات لفظ پتہ ہوتے ہیں، سنے ہوئے ہیں، لیکن سم ٹائم ہم اس کو ایکسپریس نہیں کر سکتے، اس کو ایلوبریٹ نہیں کر سکتے، ہوتے ہیں ہمارے ذہن میں. تو آپ خود کبھی بیٹھیں کہ اتنا جب قرآن متقین کی ہدایت ہے اور ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ امام المتقین، متقین کے امام. امام المتقین نے ایک خطبہ بیان کیا ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے. خطبہ متقین نہج البلاغہ میں کہاں پر ہے؟ کون سا نمبر ہے؟ بھائی متقین ہے، جب قرآن متقین کو ہدایت دے رہا ہے، امام متقین کا ہے، تقوی کا اتنا ذکر ہے، حدیث و روایات میں اتنا ذکر ہے، تو کیا مجھے زندگی میں کبھی فرصت نہیں ملی کہ میں امام کا قول ہی پڑھ لیتا کہ متقین ہوتے کون ہیں؟ تو سوسائٹی کیسے بنے گی؟ اس میں پریشان مت ہوں آپ، پریشان نہیں ہوں، بالکل پریشان نہ ہوں. میں آپ سے نہیں پوچھ رہا، آپ اسٹریس بھی نہیں لیں. میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ جب ہم یہ قالا امام علی علیہ السلام اپنی زندگی میں انسرٹ نہیں کریں گے تو پھر ہم معاشرے کو کیسے بنائیں گے؟ آپ مجھے بتائیں. کون ہے قالا؟ مطلب آج کل کون ہے یہ؟ بہرحال تو آج کل بہت زیادہ ایلن مسک، قالا ایلن مسک جو ہے اس سے آپ سوسائٹی بنائیں گے؟ یا اور جتنے لوگ ہیں موٹیویشنل اسپیکرز ہیں بہت سارے، کون بتائے گا معاشرہ کیسے بنے گا؟ عزیزان محترم، وہ بھی زیادتی کس کے اپنے ساتھ ہے نا، ہم نے کی ہے زیادتی، اور اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، واللہ آپ کا قصور نہیں ہے، میں اپنا قصور سمجھتا ہوں. ہم نے آپ کو نہیں بتایا قالا امام علی. یا علی، شکر ہے بچے نعرہ مار لیتے ہیں، ورنہ لوگ کہیں مولانا کی مجلس میں تو نعرہ وارہ بھی نہیں لگتا. صلوات بھیجتے محمد وآلہ محمد. عزیزان محترم، عزیزان محترم، بہرحال
لیکچرز موجود ہیں، انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، خطبہ متقین پہ میرے بھی لیکچرز موجود ہیں اور علماء کے بھی ہیں، آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ ان ایام میں شاید اتنی فرصت نہیں ہوتی ہے کہ آپ کے لیے باقاعدہ پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھا جا سکتا ہے۔ ایک صفت متقین کی کمپیئر کریں، واللہ اپنے آپ کو کم مت سمجھیں، شرمندہ نہ ہوں، مایوس نہ ہوں کہ مطلب میں مولانا صاحب جو باتیں کر رہے تھے میرے اندر نہیں، ایسا نہیں ہے، میرے اندر بھی نہیں ہے بھائی، میرے اندر بھی نہیں ہے، میں خود پھنسا ہوا ہوں۔ میں آپ کو جو بتا رہا ہوتا ہوں بیسیکلی میں اپنے آپ کو بتا رہا ہوتا ہوں کہ میں خود صحیح ہو جاؤں۔ ایک کوالٹی تو ہو، ایک کوالٹی، اور میں اکثر یہ کوالٹی میرے ذہن میں آتی ہے نا، میں اس کو آپ یقین کریں نہ جھوٹ ہے نہ ریاکاری ہے نہ کسی کو دکھانا ہے، خدا بہتر جانتا ہے۔ ایک کوالٹی یہ میرے ذہن میں جب بھی آتی ہے نا میں اس کو انجام دے دیتا ہوں۔ خطبہ متقین کے اندر بہت ساری کوالٹیز ہیں، بہت ساری۔ ایک کوالٹی کیا ہے؟ متقین رات کی تنہائی میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ رات ہے، مغرب کے بعد رات ہے، آپ گھر میں مغرب کی نماز پڑھیں، باہر پڑھیں، عشاء پڑھیں، کہیں پڑھیں، کھڑے ہو کر 5 قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر دیں، مشکل کام ہے۔ ایک کوالٹی ایڈ ہو گئی، کس کی؟ متقین کی۔ کس نے کہا تھا؟ مولا متقیان نے۔ ایک ایک کر کر ایڈ آن کریں، ایڈ آن کریں، آہستہ آہستہ سال اپنا ٹارگٹ بنائیں کہ 6 مہینے میں، یا 6 مہینے میں 6 کوالٹیز پیدا کروں اپنے اندر، ٹارگٹ بنائیں۔ اذان محترم، خوب یہ پہلی چیز ہے، حدیث وہی واپس آتا ہوں، اذان محترم خوب حدیث کیا ہے کہ کچھ کوالٹیز ایسی ہیں اگر کسی کے پاس ہیں، امام فرماتے ہیں تو دنیا میں بھی خیر ہے اور آخرت میں بھی خیر ہے۔ پہلی تقوی الہی، جو اسے حرام سے بچائے، جو خدا نے جس کو حرام کیا اس سے بچائے۔ خوب دوسری چیز کہ وہ کیا ایسی چیز ہے کہ جو اس کے اندر ہے؟ خوش اخلاق ہونا، اچھا اخلاق جس سے وہ لوگوں کے ساتھ ملتا ہو۔ اب یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے کہ جس پہ ہم بہت بولتے بھی رہتے ہیں اور مسلسل بولتے بھی رہیں گے اور کبھی ختم نہ ہونے والا ہے۔ اخلاق اچھا کریں، کردار اچھا کریں۔ کردار اچھا ظاہری لباس سے نہیں ہوتا، کردار انسان کے اندر سے اچھا ہوتا ہے۔ اس کے لیے انسان اپنی طرف متوجہ ہو، اپنے کوئی اس کا اچھا دوست ہو، اس سے بولے کہ میرے اندر برائیاں کیا ہیں بتاؤ، کیونکہ جو اچھا دوست ہے وہ لوگوں کے سامنے آپ کی برائی کا ذکر نہیں کرتا۔ اچھا دوست وہ تنہائی میں آپ سے ذکر کرے گا اگر وہ اچھا ہے۔ اگر دوست صحیح نہیں ہے تو آپ کی برائی پہ خوش ہوگا، بلکہ بتائے گا بھی، بولا اچھا ہے برا کرنے دو۔ کوئی دوست اپنا اچھا ویل وشر کہ جو بہرحال آپ کے کردار کی سازی کر سکے۔ دوسری چیز اچھے کردار کو کرنے کے لیے بکس، کتابوں کو مطالعہ کریں۔ دنیا جہان کی چیزیں پڑھتے ہیں، دنیا جہان کا سٹف پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کتاب خرید نہیں سکتے، کتاب کھول نہیں سکتے تو پی ڈی ایف پڑھ سکتے ہیں، سافٹ ویئر پڑھ سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ شیعہ ٹول کٹ پہ جائیں، ڈاؤن لوڈ کریں، کتابیں اردو میں بھی، انگلش میں بھی، عربی میں بھی، فارسی میں، سب کتابیں اس کے اندر ہیں۔ وہ بھی ایک اخلاق کی کتاب، اخلاق کی کتاب۔ معراج السعادہ اردو کے اندر اخلاق کی کتاب ہے، وہ اخلاق کی کتاب ہے، پڑھیں۔ ایک کتاب ہم نے بھی ترجمہ کروائی اور وہ گامائیے یعنی سیر و سلوک کے ابتدائی راستے، خوب اخلاق کی کتاب ہے، امام کی حدیث ہے، اس کی تشریح ہے۔ خوب کم از کم زندگی میں اتنی چیزیں پڑھتے ہیں، فزکس پڑھتے ہیں، میتھس پڑھتے ہیں، کیمسٹری پڑھتے ہیں، خوب اخلاق اچھا کریں، کردار اچھا کریں۔ آپ صحیح تو شہداء کو کربلا میں دیکھیں، دشمن نے سب ختم کر دیا، مگر اس کے بعد امام حسین اس کے باوجود بھی کھڑے ہوئے دشمن کے سامنے عصر عاشور تک ہدایت کر رہے ہیں۔ کردار کیوں؟ کیونکہ ہادی ہے خدا کی طرف سے۔ ابھی بھی میں معاف کر دوں گا تمہیں، اپنے بیٹے کا خون معاف کر دوں گا، پلٹ آؤ۔ امام کی ہدایت، اخلاق۔ دشمن رستے میں جب پہلے روکا، پیاسا تھا، پانی پلا دیا، اخلاق ہے، کردار ہے۔ ایک جنگ میں جب مولا متقیان کے ساتھ تھے، دشمن نے پانی بند کر دیا، امام حسین کو بھیجا، جاؤ بیٹا، امام حسین گئے، جا کے پانی کھول کر آئے، پانی کا حصہ چھین کر آئے، اپنے قبضے میں لیا۔ پھر امام نے کہا کہ پانی لو لیکن پانی دشمن پہ بند نہیں کرنا۔ کیا ہے یہ؟ اخلاق ہے،
کردار ہے. اس نے بولا بول دیا, آپ نے بولا, اس نے ایسا کر دیا. آپ اپنا فلٹر لگاتے ہیں. آپ فلٹر تو سب کو پتا ہے نا, فلٹر پکچرز کھینچنے کے لیے کتنے سارے فلٹرز ہیں. فلٹر لگاتے ہیں, آپ اپنے آپ کو بدل دیتے ہیں, اپنا رنگ بدل دیتے ہیں, شارپنیس, لائٹ سب چینج کرتے ہیں نا آپ پکچر پہ. فلٹر لگائیں اپنی پرسنالٹی کے, کہ جب یہ پرسنالٹی باہر نکلے تو خوبصورت باہر نکلے. فلٹر لگائیں فلٹر. کوشش جھوٹا نہ ہو, فریب نہ ہو, اوریجنل ہو. اتنی لیئرز ہوں کہ سامنے والا اگر نیگیٹیوٹی بھیج رہا ہے تو وہ میرے تک آتے آتے ختم ہو جائے. جیسے اسرائیل کے وہ میزائل تھے نا, وہ مارنے کے لیے اڑتے تھے, وہ اپنے اندر گر گئے. وہ کیوں؟ کیونکہ کمزور ہو گئے تھے بیچارے, گھوم گئے. کیوں؟ کیونکہ سامنے طاقت ولایت کی تھی. خوب یہ ضروری ہے یار. اور جانے بات رہا ہوں, خوب یہ جب پاور ہو تو نیگیٹیوٹی گر جاتی ہے سامنے سے. خوب انسان اپنی پرسنالٹی سے اتنی چیزوں کو پروڈیوس کر سکتا ہے کہ سامنے چیزیں گر جاتی ہیں. طاقت ہے, روب. خوب یہ کردار ہے. کتنی دنیا مقام معظم رہبر آیت اللہ خامنائی کے خلاف کتنا پروپیگنڈا. ہم نے بھی کبھی کوئی کمی نہیں چھوڑی, شیعوں نے بھی, اپنے ہی مراجوں کو کم کرنے کے لیے. آج دنیا کے سامنے پورے اسلام کا علم کس کے ہاتھ میں؟ اب صرف اس کو نظر نہیں آئے گا جو نابینا ہے, لیکن اگر وہ نابینا ہے اور دل سے بینا ہے تو آواز ضرور آئے گی اس کو. اذان محترم, ہم تو پہلے بھی کہتے تھے بھائی نہیں مانتے, نہیں مانو, مہاراجے ہیں, عالم ہیں, وہ احترام کرو. کسی نے بھی نہیں بولا مانو یا نہ مانو, لیکن ابھی تو ازہر من الشمس ہے. اب تو آپ کے سامنے ہے کہ اگر یہ سید نہ ہو, اللہ کا نظام ہے. دیکھیں, خدا کسی کا محتاج نہیں ہے, نظام الہی کسی کا اللہ نے منتخب کیا ہوا ہے. اب اللہ نے انتخاب کیا ہے تو مجھے آپ کو کیا پرابلم ہے قبول کرنے سے؟ کیوں نہیں کر رہا میں قبول؟ کیا مشکل ہے؟ آپ کے ملک کی اپنی حکومت مان رہی ہے, پارلیمنٹ مان رہی ہے, وزیر دفاع گفتگو کر رہے ہیں, ہر کوئی گفتگو کر رہا ہے. اب کیوں؟ پرابلم کیا ہے؟ کس کو پرابلم ہے؟ جس کو پرابلم ہے وہ اسرائیل ہے بھائی, وہ امریکہ ہے. تو کیا جو نہیں مان رہا وہ اسرائیل اور امریکہ کا ماننے والا ہے؟ ابھی آپشن کوئی نہیں ہے آپ کے پاس. ابھی بھی اگر حق نہیں پہچانا تو پھر کبھی بھی نہیں پہچانیں گے. جانے محترم, پھر آپ یہ مت سمجھیں کہ وہ جس طرح بعض اوقات سمجھانے کے لیے مثال دیتے ہیں تو بھی لوگ الزام لگا دیتے ہیں ہمارے اوپر کہ جب جناب مسلم کوفہ آئے اور وہاں آئے, لوگوں نے کیا بولا؟ بعض لوگوں نے قبول نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کہا نہیں امام خود آئیں گے. بھائی امام نے بھیجا ہے, امام نے خط لکھ کے بھیجا تھا کہ یہ میں جو بھیج رہا ہوں یہ میرا بھائی ہے, یہ میرے چچا کا بیٹا ہے, یہ سقہ من اہل بیتی, یہ میرا مورد اطمینان ہے, بھروسے کا شخص ہے جسے بھیج رہا ہوں میں. لیکن اگر ابھی بھی لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ تشیع جیسی, یہ عالم اسلام ہے. دیکھیں ہمارے یہاں تو فرقہ واریت ہے ہی نہیں, فرقہ کوئی نہیں ہے. نہ رہبر نے کبھی, آپ دیکھیں اہل سنت کے علماء, سب علماء تک کرسچن دوسرے لوگ آتے ہیں, باپ کی طرح سب پہ شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے. ایسا شخص اس دور میں نعمت الہی ہے. اذان محترم, ہم سمجھ نہیں رہے, اور ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں, اللہ نے جس کام کے لیے چنا ہے وہ شخص اپنا کام انجام دے گا. یہ بہت ضروری ہے. یہ بغیر ولایت کے ایکسیپٹ کیے نہیں ہوتا. ایسا پوری دنیا طاقت میں لگی ہوئی ہو, ختم کر دے, لیکن ایک شخص کے زبان کے جملے دشمن کو لرزا دیں. یہ طاقت ہے ولایت کی.
یہ ہے درس کربلا، یہ ہے مجاہد راہ کربلا، یہ ہے۔ وہ سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے کانوں کو ان لبوں کی طرف متوجہ کریں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ آسان نہیں ہے، اطاعت آسان نہیں ہے ذان موت۔ اور یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا کہ آپ سمجھیں کہ کہانی ختم ہو گئی، نا ابھی تو ابتدائے عشق ہے، ابھی آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا۔ ابھی تو جس کو جان پیاری ہے وہ پھر اپنا قبلہ کعبہ بدل لے، جس کو زندہ رہنا ہے اور شرمندہ نہیں ہونا وہ صرف پیچھے چلے، کیونکہ یہاں یہ تو راستہ ڈاکٹر شہید نقوی اللہ مقامہ خدا ان کے درجات بلند کرے، بانی حصوں تھے، تنظیم منظم ہونا سب انہوں نے سکھایا۔ ان کا جملہ میں نے اپنی زندگی کے اندر اپنی پہلے راستے سے اپنے وجود میں رکھا ہوا ہے، جملہ ڈاکٹر شہید نقوی کا، کہ جس راستے کا ہم نے انتخاب کیا ہے راستہ شہادت پہ جاتا ہے۔ اصل راستہ ہی انتخاب یہی کیا ہے، شہادت پہ جاتا ہے۔ وہ اگر شہادت سے ڈر ہے تو بھائی پھر راستہ بدل لو، پھر یہ راستہ شہادت پہ لے کے جائے گا۔ یار امام کا ظہور ہوگا، یار امام کا ظہور ہو، انشاءاللہ ہو، جلد سے جلد ہو۔ امام کا ظہور ہوگا، اذان محترم مٹھائی نہیں بٹے گی، سختی آئے گی، امتحان ہوگا، آزمائش ہوگی۔ تیار؟ تیار نہیں ہوں تیار، طلب کروں خدا